السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سامعین اکرام، اب ہم آپ کی خدمت میں شیخ الحرم فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ محمد مکی دامت برکاتہ کے دروس الحرم تفسیر ابن کثیر کی سورۃ رعد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب آپ سورۃ رعد کی کیسٹ نمبر 1 سماعت فرمائے. وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سورۃ الرعد ان سورتوں میں سے ہے جو سور مدنیہ کہلاتی ہیں. اس میں تقریباً 43 آیات ہیں اور راجح قول کے مطابق ان صورتوں کو سورت مدنیہ کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ الحمدللہ بحث جو ہے ہم متعدد صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بہت اقوال ہیں، لیکن راجح قول مبارک یہی ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ مبارک جو ہے وہ مکی زندگی ہے اور ایک حصہ مبارک جو ہے وہ مدنی زندگی ہے. تو جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی چاہے جہاں نازل ہوئی، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک جگہ نازل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پہ قرآن پاک جو ہے وہ مختلف مواقع پر مختلف زمانے میں مختلف امکنہ میں آیات نازل ہوئی ہیں. جیسے سب سے پہلی آیات غار حرا میں نازل ہوئی، اسی طرح مینا میں، عرفات میں، اسی طرح مقام حدیبیہ میں، اسی طرح خیبر میں، اسی طرح رجوعاً تبوک میں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول غزوہ بدر میں. تو اب مفسرین کرام نے راجح اسی قول کو قرار دیا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں چاہے جہاں نازل ہوں وہ ساری صورتیں جو ہیں مکیہ کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں سرکار دو عالم کی ہجرت مبارک کے بعد نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام صورتیں مدنیہ کہلاتی ہیں چاہے وہ جہاں نازل. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لائے تو بعض صورتیں مینا میں اتری ہیں، بعض آیات عرفات میں اتری ہیں، اور بعض آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کے سفر میں نازل ہوئیں. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے اور آپ کو مقام حدیبیہ پہ روکا گیا، اس وقت اللہ کا قرآن نازل ہوا اور واپسی کے سفر میں قرآن نازل ہوا، تو سب سور مدنیہ ہیں. تو لہذا یہ بات یاد رکھ لیں
کہ یہ صورت مبارک جو ہے سورۃ الرعد یہ ان صورتوں میں ہے جو سورہ مدنیہ کہلاتی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ آسان بات یہ ہوتی ہے کہ جن صورتوں میں زیادہ تر بیان اس بات توحید پہ ہے، یعنی زیادہ زور جو ہے وہ عقائد پہ ہے، زیادہ زور جو ہے وہ رد مشرکین پہ ہے، تو اندازاً وہ صورتیں مکی ہوتی ہیں۔ اور جن صورتوں میں جہاد کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، احکام کا حکم ہے، نکاح و طلاق کا حکم ہے، میراث کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، مسائل کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے، تو وہ صورتیں تقریباً مدنی کہلاتی ہیں۔ اس سے بھی ایک آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں یا صورتیں مدنی ہیں۔ لیکن اب تو اللہ علماء کو جزائے خیر دے، ہر صورت سے پہلے وہ وضاحت سے لکھ دیتے ہیں کہ سورۃ مکیۃ او انہا سورۃ مدنیۃ، بلکہ اب تو وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ آیاتھا 43 کہ 43 آیات ہیں، اور بعض قرآن پاک کے نسخوں میں تو رکوع مبارک بھی لکھ دیتے ہیں کہ اتنے رکوع ہیں۔ اس لیے اب تو یہ باتیں سمجھنا مشکل نہیں رہا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے ہر صورت کے اول میں لکھی ہوئی بندے کو آسانی سے مل گئی۔ لیکن جب یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں تھیں تو آدمی کہاں سے ڈھونڈے اور کہاں سے تلاش کرے، تو پھر وہ اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نماز کا حکم ہے، ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ اچھا بھی میراث کا حکم ہے، معلوم ہوتا ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ جہاد کا حکم ہے، معلوم ہوتا ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ احکام ہیں، مسائل ہیں، فرائض ہیں، شرائع ہیں، حدود اللہ ہیں، تو بھئی یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ اس بات توحید ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، رد علی المشرکین ہے، رد علی المکذبین ہے، رد علی المعرضین ہے، ان کے شبہات کا جواب ہے۔ تو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ صورتیں جو ہیں مکی ہیں۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی، تو بہرحال یہ صورت مبارک جو ہے صورت مدنیہ ہے۔ اب ہر صورت کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک رموز ہوتا ہے مفسرین کے نزدیک۔ تو اس صورت کا موضوع اصلی جو ہے وہ بھی اثبات توحید و رسالت اور رد علی شبہات المشرکین، یعنی اللہ کی توحید کا اثبات ہے اور مشرکین کی شبہات کا رد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے ذکر فرمایا ہے اپنے قرآن کی حقانیت اور حقانیت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اثبات اور ادلہ علی اثبات التوحید اور رد فرمایا ہے مشرکین کا۔ یہ گویا کہ سورت کا موضوع ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کی اللہ نے سابقہ قرآن کی جو سورت یوسف ہے اس کو کہاں قدم فرمایا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے تھا، کہ قرآن پاک کیا ہے بھئی یہ کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کیا ہے اس میں ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان فرمائی۔ قرآن پاک کیا ہے ہدایت ہے، قرآن پاک کیا ہے رحمت ہے۔ تو یعنی اللہ نے سورت یوسف کی آخری آیات میں بھی قرآن کا ذکر کیا، اور سورت رعد کی اول آیت میں بھی قرآن کا ذکر فرمایا۔ تو دونوں صورتیں جو ہیں اب مربوط ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہو گیا کہ کلام میں جوڑ ہے کہ گویا وہی ایک کلام ہے، کیونکہ اللہ کا تو سارا قرآن ایک ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں جو نظم ہے، جو نسق ہے، جو ترتیب ہے، جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، وہ اہل علم پہ جب اللہ کھولتے ہیں تو ان کو قرآن کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم را۔ یاد رکھیں یہ کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اللہ نے بعض سورتوں کے اول میں یہ الگ الگ حروف ہے، جیسے الف لام میم،
اور اللہ نے کہیں فرمایا حامیم، اور کہیں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور کہیں فرمایا قاف والقرآن ذی الذکر، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور کہیں فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یاد رکھیں، کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ راجح قول جو ہے مفسرین کرام کے قول کے مطابق کہ یہ حروف جو ہیں ان کا معنی اللہ جانتے ہیں، ان کی مراد اللہ جانتے ہیں کہ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس کا کیا معنی ہے، تو اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جان۔ اور بعض علماء نے فرمایا اللہ نے اس کا علم اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمایا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، لہذا حضور نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اور بعض فرماتی ہیں کہ نہیں، یہ ان مغیبات میں ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، یعنی اللہ نے اس کا علم جو ہے وہ چھپا دیا ہے۔ اور اس سے دلیل ہے کہ اللہ جو علم دیتے ہیں انبیاء بھی وہی بیان فرماتے ہیں، اگر اللہ علم نہ دے تو انبیاء علیہم السلام بھی بیان نہیں فرماتے ہیں۔ اور باقی لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس میں تعویلات بھی ذکر کی ہیں۔ بعض نے فرمایا الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور را سے مراد قرآن ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ تراجم بھی بیان کیے ہیں، لیکن یہ اقوال ہیں اور ان اقوال پہ کوئی قوی سند نہیں ہمارے پاس، اس لیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے آمنا، حضور بیان فرما دے آمنا، اور جس چیز پہ میرا اللہ قرآن میں بیان نہ فرمائے اور میرے محبوب اپنے فرمان میں بھی بیان نہ فرمائے، وہاں مفسرین فرماتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، ان چیزوں کو تم بھی چھوڑ دو جن کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، بلا وجہ بحث میں نہ پڑو، بس آمنا باللہ، اللہ جو تیرا حکم ہے، جو تیرا منشا ہے، جو تیری حکمت ہے، جو تیری مراد ہے، ہمارا ایمان ہے اور تو جانتا ہے، اس لیے ان ابحاث میں نہ پڑیں، کیونکہ اگر تم تعویلات کرو گے تو پھر ہر بندہ تعویلات کرے گا، ہر بندہ اپنے منشے کے مطابق ان الفاظ کو جوڑے گا، ورنہ کلام عرب میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض شعراء نے ایسے مفرد کلام بھی ارشاد کیے ہیں کنایات میں، لیکن اللہ کا قرآن جو ہے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، میرا قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے، میرا قرآن کسی کاہن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا اتارا ہوا کلام پاک ہے، یہ اللہ کا منزل قرآن ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن تو کیا شعر ہوگا، ہم نے تو اپنے نبی کو کبھی شعر سکھلایا ہی نہیں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلایا، اور نہ شعر کہنا زیب دیتا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو، حضور کی شان نہیں ہے، کیونکہ شاعر تو شاعر ہوتے ہیں، شاعر تو مبالغہ کرتے ہیں اور خوش ہو جائے تعریفیں کر کر کے انسان کو آسمانوں پہ پہنچا دے اور ناراض ہو جائے تو مٹی میں ملا دے۔ شاعر کا کام کیا ہے؟ شاعر تو مبالغے سے کام لیتا، شاعر تو جھوٹے تخیلات پیش کرتا ہے، شاعر تو ایسے ایسے دعاوی کرتا ہے جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا، اور قرآن تو حقائق ہے، قرآن تو وقائع ہیں، قرآن تو نصائع ہیں، قرآن تو ذکر ہے، قرآن کا تو اصل ہے، قرآن پاک کے ہر کلمات جو ہے اصلها
ثابت وفرعها في السماء. اور قرآن پاک جو ہے جس کو دشمن بھی سن کے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور جس سے اللہ کے نعمتوں کی شاخیں پھوٹنے والی ہیں اور جس کے اعلیٰ جو ہے مثمر ہے اور جس کا اسفل جو ہے وہ مؤذق ہے. اور اللہ کے قرآن میں نظارت ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں حلاوت ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں لذت ہے کہ پڑھنے والے کا دل کبھی نہیں بھرتا جائے، ساری زندگی پڑھتا رہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، تو اس لیے ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ حروف آپ فرماتی ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیات ہیں اور جو اتارا تیری طرف میرے اتارا گیا تیری طرف میرے رب کی طرف سے وہ حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے آتے. اب یاد رکھیں اس میں دو قول ہیں مفسرین کے. فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب، اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کی آیات ہیں. فرماتے ہیں والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو اتارا گیا تیرے رب کی طرف سے تیری طرف وہ حق ہے. وہ فرماتے ہیں والذی انزل الیک، اس سے مراد بھی قرآن ہے. یاد رکھیں سمجھے بات کیوں پہلے آ گیا نا تلک آیات الکتاب، اس میں تو کوئی شک نہیں اس سے مراد قرآن ہے. لیکن آگے پھر اللہ فرماتے والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو اتارا گیا تیرے رب کی طرف سے. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد بھی قرآن ہے کیونکہ قرآن ہی اتارا گیا محمد مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اللہ نے فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اتباع کرو اس نور کی جو اتارا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اتارا کیا گیا قرآن. اچھا وہ کہتے ہیں والذی انزل الیک من ربک الحق، اس سے مراد بھی قرآن ہے یاد رکھو. لیکن بعض علماء نے فرمایا نہیں کہ جب دل کا آیات الکتاب سے قرآن مراد ہے اور آگے پھر حرف آ گیا با کا، اور با جب آئے تو عطف ہے، اور جب عطف ہو تو معطوف علیہ اور عطف ہے، لازمی مغایرت ہونی چاہیے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پہلی آیت سے مراد قرآن ہے اور دوسری آیت سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ نے نبی پاک پہ اتارا، آپ کے دل پہ اتارا، لیکن اس کے الفاظ نہیں اتارے گئے یعنی معانی اتارے گئے. تو گویا حضور کی حدیث مبارک، حضور کی سنت مبارک، حضور کا فرمان مبارک بھی گویا اللہ کا فرمایا ہوا ہے. اچھا لیکن وہ ہم قرآن جو ہے جو اللہ نے حضور پہ اتارا ہے وہ ہماری حدیث مبارک کو نماز میں نہیں پڑھتے کیونکہ وہ لفظ اللہ نے نہیں اتارا. یاد ہے قرآن کے لفظ بھی اللہ نے اتارے ہیں اور معانی بھی اللہ نے سمجھائے ہیں. اور جو فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتارا تو اللہ نے ہے لیکن الفاظ محمد مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور اپنی طرف سے تو کوئی حکم نہیں کرتے. اس لیے حضور نے کئی دفعہ وضاحت کی قرآن کے ان اتبع الا ما یوحی الی، کہ اے لوگوں میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی فرمایا. اس لیے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا مدنی اپنی طرف سے، اپنی خواہش کی طرف سے، اپنے ارادے کی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، ان پر تو وحی ہوتی ہے اللہ کی. اس لیے علماء نے فرمایا بات کو سمجھیں کہ ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے. وحی جلی کیا ہے؟ قرآن.
کہ جس کے لفظ بھی اللہ کا کلام ہے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے وہ قرآن اتارا ہے, جبریل نے پڑھا ہے, میرے مدنی کے سینے میں جمایا گیا, اور پھر میرے محبوب کو قرآن کا ترجمہ بھی اللہ نے پڑھا دیا. اللہ نے سمجھا دیا کہ میری اس آیت کا منشا یہ ہے. اور ایک وحی خفی ہے, کیا مانا کہ اللہ کا فرمان ہے, حضور کے دل میں ڈالا گیا, حضور کو سمجھایا گیا, لیکن حضور نے اپنے لفظوں میں اس حکم کو سمجھایا, تو گویا ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے نا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اسی لیے قرآن نے فرما دیا جو میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ گویا میری اطاعت کرتے ہیں, کیونکہ رسول اپنی طرف سے تو فرما نہیں رہے, وہ تو اللہ کی بات کہہ رہے ہیں. تو جب آپ حضور کی اطاعت کریں گے تو گویا اللہ کی اطاعت کریں گے. اسی طرح اصحاب رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے, وہ وہی بات ذکر کرتے ہیں, امت کو پہنچاتے ہیں جو انہوں نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس لیے علماء نے اسی طرح استدلال کیا. یاد رکھیں کہ جیسے ایک آدمی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا کہ حضور اگر کوئی آدمی حالت احرام میں زنبور کو مار دیتا ہے, یعنی کسی موذی کیڑے کو مار دیتا ہے, آپ نے فرمایا اس کا مارنا جائز ہے. اس نے کہا حضرت امام شافعی سے کہ حضرت آپ کے پاس اس پہ قرآن کی آیت ہے؟ فرمایا ہاں بالکل آیت ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. چاہے یہ آیت اموال فے کے لیے نازل ہوئی ہے, لیکن لفظ اخذا اس کے مقابلے پہ ہے نہا, تو یہاں بھی مانا ہوگا آتا نہا. آتا کے بعد ہوتا کہ اللہ جو دے اور جو نہ دے, لیکن فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم, تو نے فرمایا کہ آتاکم من امرکم, کہ جس بات کا رسول تمہیں حکم دے وہ لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے؟ اس نے کہا قرآن. انہوں نے کہا اچھا اب آگے سنو کہ جو حضور فرمائے وہ اللہ کا فرمان ہے, اور حضور نے فرمایا ہے کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. حضور نے فرمایا لوگوں میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑو. اس نے کہا یہ سنت ہے, فرمان رسول ہے. نے کہا جب یہ فرمان رسول ہے تو گویا اللہ کا حکم ہو گیا. نے کہا یہ بھی اللہ کا حکم ہو. انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ قتل زنبور محرم کے لیے جائز ہے, یعنی حالت احرام میں ہے, کوئی بچھو ہے, کوئی سانپ ہے, کوئی موذی جانور ہے, محرم نے مار دیا, ٹھیک ہے جائے. تو جب حضرت عمر نے فرمایا وہ خلیفہ راشد ہے, خلیفہ راشد کا کہنا سنت محمد مصطفیٰ ہے, اور حضور کا فرمان جو ہے وہ گویا اللہ کا حکم ہے, تو قرآن سے مسئلہ ثابت ہوا. اس لیے علماء کرام نے اس طرح قرآن کو سمجھا ہے اور اس طرح قرآن پاک پہ عمل کیا ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ والذی انزل من ربک, جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ حق ہے, وہ سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن یاد رکھو کوئی شک نہیں کا کیا معنی, یعنی ایمان والوں کے دل میں قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں. کافر تو مانتے ہی نہیں, کافروں کا تو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے. کافر تو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ہی نہیں سمجھتے, ان کو تو خطاب ہی نہیں ہے. اسی لیے آگے جہاں یہ ذکر آتا ہے لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور وہاں اللہ نے فرمایا میرا قرآن جو ہے شک کوئی نہیں, ہدن ہدایت ہے, للمتقین, لیکن کن کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ایمان لائے ہیں بن دیکھے اور جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, اللہ کی نعمت اللہ کا رزق دیے ہوئے میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک,
اور میرا بابو جو ایمان لائے جو ہم نے تجھ پہ اتارا یا تجھ سے پہلے کتابیں اتاری وبالآخرۃ ہم یوقنون اور جو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں تو اس لیے یاد رکھے کہ قرآن میں کن کو شک نہیں جو ایمان والے ہیں اس لیے صحابہ کرام نے اور تابعین اعظام نے بڑی عجیب بات کی ہے انہوں نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ نے مسلمانوں کے اندر 3 قسم بیان کر دیے ہیں اللہ کی مخلوق کے ان 3 قسموں سے جو باہر نکل گیا گویا وہ ایمان سے باہر نکل گیا اس سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں جو آدمی خدا کو نہ مانے اس کو کیا کہیں گے قرآن کے لیے جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا اس کو آپ نبی کی بات کریں گے کیا سمجھ آئے گی تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ صرف 3 قسمیں ہیں اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ایک اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ایک قسم کیا ہے مہاجرین کی اور ایک قسم کیا ہے والذین تبوؤوا الدار من قبلہم والایمان من قبلہم لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا اور دوسری قسم کن کی ہے انصار کی یعنی اہل مدینہ کی تو اب 2 قسمیں ہو گئے ایک مہاجرین جو صحابہ ہجرت کر کے گئے اور دوسری قسم کون سی ہے انصار جنہوں نے سینوں سے مہاجروں کو لگا لیا تو تیسری قسم کیا ہے والذین جاءوا من بعدہم اور جو ان کے بعد آئے یعنی انصار و مہاجرین کے بعد مومن اسلام لائے قیامت تک یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اور جو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے جو پہلے گزر گئے یعنی صحابہ تو اب 3 قسمیں ہو گئی یا مہاجرین یا انصار یا صحابہ کے لیے دعائیں کرنے والے صحابہ کی اتباع کرنے والے جیسے تیسری آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان یعنی یا مہاجر یا انصار یا ان کی پیروی کرنے والے تو اب جو ان کی پیروی کرنے والا نہیں ہوا ہے اسلام کی سب سے نکل گیا کیونکہ اللہ نے تو تقسیم 3 کی ہے کہ 3 ہی لوگ ہیں اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں صحابہ کے منکر ہیں انہوں نے کہا اللہ معاف کرے وہ تو یہود و نصارہ سے بھی برے ہیں تو ایک آدمی نے سوال کیا اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا جب یہودیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اصحاب موسیٰ کے بارے میں بتاؤ وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ خیر اصحاب موسیٰ جو ہیں وہ بڑے اچھے لوگ تھے اور نصرانیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کے بارے میں بتلاؤ وہ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ خیر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ بڑے اچھے لوگ تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی کیسے ہیں یہ کہتے ہیں برے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ تو یہود و نصارہ سے بھی گر گئے کہ یہود و نصارہ بھی اپنے انبیاء کے ساتھیوں کو برا نہیں کہتے لیکن یہ تو حضور کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں اس لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے آ کے حضرت کے سامنے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کی جن سے شان عثمان میں کوتاہی آئے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تم مہاجرین میں ہو انہوں نے کہا حضرت میں تو مہاجرین میں نہیں ہوں مہاجرین تو وہ تھے جنہوں نے ہجرت کی آپ نے فرمایا اچھا چلو مہاجرین میں نہیں ہو تم انصار میں ہو مدینے کے رہنے والوں میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت میں انصار سے تھوڑا ہوں میں تو باہر سے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا تم ان لوگوں میں ہو جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں جب ان کی تم برائی کر رہے ہو تو ان لوگوں میں تم نہیں ہو تو جب ان لوگوں میں نہیں ہو تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچو کہ کیا تم مسلمان ہو
تو اللہ نے تو تقسیم کر دی ہے کہ یا مہاجر یا انصار یا ان کی پیروی کرنے والے. تو اگر تم پیروی سے نکل گئے ہو تو صاف ظاہر ہے کہ باقی تو کوئی قسم ہے ہی نہیں. کوئی قسم جب نہیں بچی ہے تو کہاں جاؤ گے؟ اس لیے علماء فرماتے تھے کہ لوگوں چاند سورج بن جاؤ. اگر سورج نہیں بنتے محاورات عرب میں کن شمسن، سورج بن کے نور پھیلا. اگر سورج نہیں بنتا تھا کن قمرن، چاند بن کے نور پھیلا. اگر چاند نہیں بنتا تو کن کوکبن، تارے بن کے نور پھیلا. اور اگر تو یہ نہیں بنتا تو سمجھ کے پھر میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور میں باہر نکل رہا ہوں. تو اگر تم باہر نکل گئے تو گویا ایمان سے باہر نکل گئے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، میرے مدنی کے دوست سچے ہیں، حضور کے صحابہ سچے ہیں. علماء نے فرمایا جو ان کو سچا نہ مانے، جو ان کو جھوٹا سمجھے، ان کو مرتد کہتا ہو، ان کو منافق کہتا ہو، تو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے. اور اس ایک آیت کے انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ کسی کو خارج نہ کرے ایمان سے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ایمان کی دولت کو مالا مال کر دے. اور جو لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے دلوں میں بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں بھی اصحاب رسول کی محبت و عظمت بیان فرمائے. اس لیے یاد رکھیں کہ حضور کا کوئی حکم جو ہے وہ اپنے گھر سے نہیں ہوتا. اللہ کے دین کے بارے میں جتنے احکام ہیں وہ سب وحی ہے، یا وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ حدیث رسول کا انکار کریں گویا قرآن کا انکار ہے، اور جو لوگ سنت رسول کا انکار کریں قرآن کا انکار ہے. کیونکہ اللہ کا نبی تو اللہ کے فرمان کے بغیر کچھ فرماتے ہی نہیں. تو جب ہم حضور کی بات کا نعوذ باللہ انکار کر رہے ہیں تو گویا اللہ کے فرمان کا انکار کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت ہمارے نوجوان تعصب میں آ کے، شدت میں آ کے، عصبیت میں آ کے ہر بات میں مطالبہ کرتے ہیں کہ جی قرآن کی آیت دکھاؤ. تو اللہ کے بندے قرآن ایک جامع ہے، قرآن تو اشارے کرتا ہے، قرآن تو ایک ہیڈ لائن دیتا ہے کہ اس پہ چلو، اور اس کی تفصیل کون بتائیں گے؟ محمد رسول اللہ. قرآن نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو. اب روزے کے بارے میں روزہ رکھ کے دکھانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، لیکن ہم نماز کیسے پڑھیں اور نماز کا نمونہ ہمیں کون دکھلائے گا؟ محمد رسول اللہ. اللہ کے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ دو. بھئی اب زکوٰۃ کتنی دیں، اس کی کیا یعنی پرسنٹیج کیا ہوگی، اور زکوٰۃ کن چیزوں پہ ہے کن چیزوں پہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ ہر مہینے دینی ہے، 10 سال بعد دینی ہے، 2 سال بعد دینی ہے، 1 سال بعد دینی ہے، کتنی پرسنٹ دینی ہے، یہ ساری تفصیل کون بتائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اچھا اللہ نے فرمایا میں نے حج فرض کر دیا. چلو حج تو فرض ہو گیا، حج پڑھیں کیسے؟ کہاں سے احرام باندھیں اور احرام کیسے باندھیں؟ احرام میں کتنی کپڑے ہوں گے؟ احرام باندھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ احرام باندھنے کے بعد مکے آ گئے، ٹھیک ہے جی عمرہ کر رہے ہیں، کیسے عمرہ کریں؟ تو یہ سارا نمونہ کون دکھلائیں گے؟ محمد رسول اللہ. تو یہ یاد رکھو. اب آدمی اگر کوئی کہ نہیں جی نہیں میں حدیث کی بات نہیں کر رہا، مجھے تو قرآن دکھاؤ، تو مانا یہ ہے کہ وہ حدیث کا منکر ہے. نعوذ باللہ. اچھا اسی طرح ہر آدمی کہے ہر بات میں کہ جی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں حدیث دکھاؤ، تو حدیث کی تفصیل بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. تو اگر ہم نے صحابہ کی نفی کر دی تو حدیث کیسے سمجھ جائے گی؟ اچھا حضور نے نماز پڑھنا سکھلایا تو کس نے سیکھا اور کس نے ہمیں کس نے سکھلایا؟ صحابہ نے.
حضور کی نماز کو کس نے نقل کیا؟ عبداللہ ابن مسعود نے، عبداللہ ابن عباس نے۔ اسی طرح دیکھیں نا کہ آج تک جو تحیات پڑھتے ہیں بعض ائمہ کرام نے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی نے تشہد میں وہ تشہد لیا ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں، اور بعض ائمہ نے وہ تشہد لیا جن کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور امام مالک نے وہ تشہد لیا جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں۔ لیکن راجح وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس کے الفاظ میں زیادہ جامعیت ہے، اس کے الفاظ کے اندر زیادہ کمال ہے۔ ویسے تو سارے صحیح ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا مطالبہ کر کے حدیث کو چھوڑنے سے آدمی ایمان سے ہٹ جائے گا، اور ہر بات پہ حدیث کا مطالبہ کر کے اصحاب رسول کا انکار کرے تو پھر بھی حدیث مبارک سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے یہ جوڑ کب لگے گا کہ ہم صحابہ کے غلام، صحابہ میرے مدنی کے غلام، اور میرا مدنی جو ہے اپنے اللہ کے فرمان کے تابع ہے، تب جا کے یہ ساری بات جڑے گی اور ایمان بچے گا، ورنہ ایمان جو ہے وہ بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری شریعت کے گواہی صحابہ رسول اللہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد وہ ہے جو اللہ نبی پہ اتارا لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے یہ کھول کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں، ہم نے کھول کھول کے قرآن سمجھایا ہے، لیکن اتنی نشانیوں کے بعد، اتنی آیات کے بعد، اتنی وضاحتوں کے بعد کتنے لوگ بدقسمت ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لے آتے۔ کیونکہ اصل بات یاد رکھو یہ ہے کہ یہ دل جو ہے نا اسی پہ ہدایت کی مدار ہے، اور دلوں کے پھیرنے والا کون ہے؟ بس دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کی نسلوں کے مسلمان کی اولاد کے دلوں کو دین پہ پھیر دے، بس یہ دعا کیا کرو۔ اس دعا میں بڑا ہی رنگ ہے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اور میرے محبوب نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنے قرآن کی طرف پھیر دے۔ اب دیکھیں نا جی، انسان ہیں اللہ معاف فرمائے، بڑا بڑا علم ہے لیکن گمراہ ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھلے کافر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بالکل کھلے ہندو ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مجوس ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قادیانی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حضور کی نبوت کے ختم نبوت کے منکر ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان جی یہ تو ایک ہدایات تھے، حسب احوال تھے، حضور کے زمانے کے مطابق یہ احکام تھے، اب یہ تھوڑے نافذ ہو سکتے ہیں کہ اب ہم چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں اور زانی کو رجم کرنا شروع کر دیں اور زانی کو کوڑے مارنا شروع کر دیں۔ اور یہ تو حضور کے زمانے کا مسئلہ تھا کہ زمانے میں تعلیم نہیں تھی، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اب اتنی سخت سزائیں زمانہ جاہلیت والی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کو اکثر لوگ ایمان نہ لے آئے، ورنہ قرآن جیسے حضور کے زمانے میں نافذ العمل تھا، آج بھی اللہ کا قرآن نافذ العمل ہے، آج بھی اللہ کا قرآن واجب العمل ہے، اور آج بھی اللہ کا قرآن تر و تازہ ہے، آج بھی اللہ کے قرآن میں شہنشاہیت کا اور پورے عالم کو امن دینے کے منصوبے ہیں اور پورے عالم کی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ لیکن اگر ہم صرف قرآن کو پڑھیں ہی نہیں، قرآن کو سمجھے نہیں تو پھر ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ اگر ہم قرآن کو صرف یہ ہے کہ طاقوں میں سجا دیں، اگر ہم قرآن کو بڑے بڑے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے صرف سینے سے لگائیں لیکن پڑھیں کوئی نہیں، تو علماء نے فرمایا یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہاری بیماری کی تشخیص کر کے تمہیں نسخہ دے دے، اور نسخے کو تم سینے میں رکھ کے 5 دن کے بعد جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب فائدہ کوئی نہیں ہوا، اور وہ کہہ جی میں نے آپ کو دوا لکھے تھے
استعمال کیا. انہوں نے کہا عادت دوا استعمال تو نہیں کیا, نسخہ آپ کا روزانہ چوم کے پھر جیب میں رکھ لیتا ہوں. ہم نے چومنے کے لیے تو نہیں دیا تھا. اللہ کے بندے دوا لوگے کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا. اب جناب انہوں نے کہا یہ دوائیں کھائیں اور پھر 5 دن کے بعد دکھاؤ. اب حضرت 5 دن کے بعد گئے تھے, کہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں دوائیں تو کھا رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا دوائیں تو کھا رہے ہو لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ کھٹی چیزیں نہیں کھانی, اچار نہیں کھانا, ٹھنڈا پانی نہیں پینا, باسی چیزیں نہیں کھانا, وہ تم نے چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں چھوڑی, وہ تو عادت ہو گئی. انہوں نے کہا میں کہا تھا تمہیں شوگر ہے, میٹھا نہیں کھانا. انہوں نے کہا جی میں نے وہ میٹھی شیٹا تھی. انہوں نے کہا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو فائدہ تو تب ہوگا میرے کہنے پہ دوائیں کھاؤ اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ. تو یہی سمجھ لو قرآن ہے. ایک آدمی صرف چوم کے رکھ لے تو کیا ایمان ہے, اور ایک آدمی کہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے قرآن میں نماز ہے, ہم نماز تو پڑھیں گے, لیکن زنا سے جو روکا گیا یہ مشکل ہے. اس دور میں کون زنا سے بچ سکتا ہے؟ اور قرآن نے کہا ہے جی چوری نہ کرو. جی آپ دیکھیں نا, اگر ہم چوری نہ کریں تو تنخواہ تو کمپنی کی کم ہے. یہ تو 1000 تنخواہ ملتی ہے ساری, تو 2000 کا ہم چوری کر لیتے ہیں تبھی تو گزارا ہو رہا ہے. تو پھر عمل کیسے ہو؟ قرآن نے روکا ہے زنا نہ ہو, چوری نہ ہو, ڈاکہ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, فساد نہ ہو, کذب نہ ہو, خدا نہ ہو, اور ناپ تول میں کمی نہ ہو. ان سے باز نہیں آتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہے. ہم قرآن پہ جب تک عمل کریں گے, ایمان لائیں اور معمورات کو پکڑ لیں اور منہیات سے رک جائیں, پھر ایمان کامل ہوگا. اسی لیے دیکھیں نا کہ پہلے لوگ تھے, ایک ایک آدمی نے ہزاروں کو اسلام سکھلا دیا. ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں 90 ہزار آدمی اسلام لے آئے. تمہارے ہاتھ میں کبھی کوئی ایک بھی مسلمان ہوا ہے؟ آخر تم بھی تو مسلمان ہو, تمہیں دیکھ کے لوگ الٹا اسلام سے بھاگ رہے ہیں, تمہیں دیکھ کے الٹا اسلام سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آخر غور کرو کہ اللہ کے نبی کے صحابہ 2 آدمی, 4 آدمی, 5 آدمی, 6 آدمی کسی شہر سے کسی ملک سے گزر گئے, اسلام پھیلتا چلا گیا. حضور کے صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا, تبع تابعین کا دور آیا, ائمہ محدثین کا دور آیا, ائمہ فقہا کا دور آیا, اولیاء اللہ کا دور آیا. جس ملک میں کسی اللہ کے ولی نے ڈیرا لگا دیا, ہزاروں مسلمان ہو گئے, ہزاروں نے کلمہ پڑھ لیا. اب آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن وہی ہے, سنت مدنی محمد مصطفیٰ وہی ہے, اور مسلمان وہی ہے, لیکن ہمیں دیکھ کے جو پہلے مسلمان ہیں نا وہ بھی بھاگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ اچھے مسلمان, یہ جب یورپ میں جاتے ہیں ہماری طرح لباس پہنتے ہیں, ہماری طرح ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں, ہماری طرح جناب یہ شراب پیتے ہیں, ہماری طرح خنزیر کے گوشت کھاتے ہیں, ہماری طرح بینکوں سے کاروبار کرتے ہیں, ہماری طرح سودی معاملات میں دخل دیتے ہیں, اور ہماری طرح سگار پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, حرام کا ارتکاب کرتے ہیں, ہماری طرح یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, ہماری طرح یہ کمیشنیں بھی کھاتے ہیں, دلالیاں بھی کھاتے ہیں, تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے وہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ صحیح معنی میں ہم اسلام کا جب خود ماڈل نہ بن سکے, خود نمونہ نہ بن سکے, تو ہمیں دیکھ کے اسلام کون لائے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مومن نہیں ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. دعا کریں اللہ ہمیں حقیقی مومن بنائے. آپ نے کیا لکھا ہے کہ میری بیوی حاملہ جب ہوتی ہے 9 مہینے تک علاج ہوتا ہے, ولادت کے بعد وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. اب ہم دونوں نہیں چاہتے, یعنی کیا نہیں چاہتے؟ اولاد نہیں چاہتے. تو مسئلہ یہ ہے, یاد رکھو کہ اگر کوئی عورت ولادت کے دنوں میں اب 9 مہینے بیچاری بیمار رہتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر بالاتفاق یہ فیصلہ کرے کہ اس کے حمل ہونے میں اس کے لیے شدید تکلیف ہے, تو وہ وقفہ کر سکتے ہیں. کیا مانا 1 سال 2 سال 3 سال کا وقفہ کر دے تاکہ حمل نہ ہو اور ٹھیک ہو جائے, علاج کرا لے پھر ہو جائے. مستقل طور پہ اولاد کا منع کرنا جائز نہیں, یعنی یہ نہ کرے کہ بالکل وہ رحم ہی ریموو کرا دے کہ آئندہ حمل ہی نہ ہو, نہیں, بلکہ بڑے آج کل آسان علاج ہیں. اندر اللہ نے ٹیوبز رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ مادہ منتقل ہوتا ہے,
تو اب تو ڈاکٹر حضرات جو ہے نا 5-10 منٹ کا چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، بالکل انتہائی آسان، وہ اس ٹیوب کو الگ کر کے بند کر دیتے ہیں، تو جب ٹیوب ہی بند ہو گئی تو اندر مادہ جائے گا نہیں، حمل ٹھہرے گا نہیں، اور 3-4 سال کے بعد پھر کھول کے جوڑ دیتے ہیں تاکہ اللہ پھر اس کو اولاد عطا فرما دے۔ تو عارضی وقفہ کرنا برائے علاج جائز ہے، مستقل طور پہ اولاد کا روکنا حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ جو ہیں وہ 1 مہینے کا حمل گرا دیتے ہیں، 2 مہینے کا حمل گرا دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ حمل کیوں گراتے ہیں؟ آخر دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا وہ زنا کا حمل ہے، تو زنا بھی جرم، حمل گرانا بھی جرم۔ اچھا، ایک عورت ہے، میاں بیوی ہے، لیکن بیوی اتنی کمزور ہے کہ حمل ہو گیا اور ڈاکٹر کہتے ہیں بھی یہ گرانے کے بجائے عورت نہیں بچے گی، تو وہاں گناہ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، تو جب روح پھونک دی گئی تو اب اس کا مارنا ایسے ہے جیسے زندہ انسان کو مارا جائے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، کوشش کرو اور اللہ کے احکام کو نہ توڑو۔ پچھلی دفعہ جب عمرے کے لیے میں آیا تھا تو میرے والدین نے فرمایا تھا کہ ہم جدے جائیں گے اور جدے رہیں گے، پھر احرام جدے سے باندھیں گے۔ تو سیدھی بات ہے میرے بھائی، اگر چلتے ہوئے نیت جدے کی تھی، یعنی مکے کی نیت نہیں تھی، تو پھر احرام نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ میری بیوی 3 بچے 5 سال کے، ان کا انشاءاللہ سب کا عمرہ ہو گیا، پھر مسجد عمرہ سے بھی ہم نے عمرہ کیا، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ پوچھنے والے کا تمسخر نہیں اڑایا جاتا، لیکن بعض لوگ ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے خود بخود آپ کو تمسخر معلوم ہوتا ہے، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لکھنا نہ آئے، کسی دوست سے مختصر لفظوں میں سوال لکھا کریں۔ اب ایک آدمی بنگالی میں لکھے میں کیا جواب دوں، ایک آدمی برمی زبان میں لکھے میں کیا سمجھوں گا، ایک آدمی مجھے انگریزی میں سوال بھیجے تو میں کیا سمجھوں، ایک آدمی اردو اور اردو ہو بنگالی، یعنی نہ اردو نہ بنگالی، دونوں کو ملا کے ملغوبہ بنا دے تو ہنسی تو خود بخود آئے گی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنی والدہ کو عمرہ کرانے کے لیے لایا اور میں نے عمرہ بھی کیا، ان کو ویل چیئر پہ طواف کرایا، صفا کرایا، اور میں نے اپنی نیت بھی کر لی، انشاءاللہ اللہ کرے گا ادا ہو جائے گا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنے لیے الگ کرے اور والدہ کو ویل چیئر پہ عمرہ الگ کروائے، کیونکہ یہ تو ان کو کروا رہا ہے، لہذا لیکن انشاءاللہ تمہارا عمرہ ہو جائے گا۔ آئندہ احتیاط کریں کہ اپنا عمرہ الگ کریں پھر والدہ کو کرائیں۔ کوئی آمر یعنی حکم دینے والا حکم دیتا ہے کہ میرا حج بدل کرو، تو حج بدل میں افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ حج مفرد ہو، لیکن اگر آمر اجازت دے دے کہ بھائی تم حج مفرد کرنا مشکل ہے کہ 1 مہینہ پہلے کیسے احرام میں رہو گے، تو تم حج تمتع کر لو اور خرچہ جو زیادہ ہوگا وہ بھی میں دے دوں گا، تو فقہاء نے لکھا وہ جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تاش کھیلنا بالکل غلط عمل ہے، یہ سب لہو و لعب میں شامل ہیں، اور لہو و لعب کو اللہ نے منع کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، تو پھر یہ مختلف حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبہ تو ایک ہے، پھر اتنے دروازے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی دروازے سے سارے گزرو گے تو انشاءاللہ آدھے حاجی مر جائیں گے، تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا، لیکن ہر دروازے سے آنے والا آ کہاں رہا ہے؟ تو ہر حنفی شافی آ کہاں رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافی ہو، چاہے وہ مالکی ہو،
چاہے وہ حنبلی ہو، سب کے نزدیک مرجع اول کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ہم اپنے آپ کو مثلا کوئی حنفی کیوں کہلاتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حدیث مبارک کو جیسے امام ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، ہماری سمجھ سے ان کی سمجھ بہتر ہے، ہمارے علم سے ان کا علم بہتر ہے، ہمارے تقوی سے ان کا تقوی بہتر ہے، ہمارے زمانے سے ان کا زمانہ بہتر ہے، اور وہ اقرب ہے الی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہم ان کی باتوں کو اپنے عقل پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر تمہاری عقل اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ کہ ائمہ سے تم بہتر سمجھ سکتے ہو تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں حنفی بننے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں شافعی کہلانے کی، ماشاءاللہ تم تو پھر خود امام ہو، تمہیں کسی کی کیا ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ لیکن ہوگا یہی انشاءاللہ کہ وہ ایک آدمی تھا تو وہ کھجور پہ چڑھ گیا۔ اچھا کھجور تھی بڑی لمبی، وہ جناب کمر میں رسا ڈالا، چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھ تو گیا، لیکن جب اوپر پہنچا نیچے دیکھے تو بڑا دور کھڑا ہے۔ اب جناب وہ چیخے کہ مجھے اتارو، اب اس کو اتارے کون بھائی؟ تو اس بستی والے گئے اور اپنے ایک بڑا سمجھدار جو بوڑھا بزرگ تھا اس کو لے آئے، اس کو دکھایا کہ حضرت یہ بیچارہ کھجور پہ چڑھ گیا ہے، کھجور بہت اونچی ہے، اچھا ہم اگر چڑھ بھی جائیں تو کیا کریں؟ اس کو اتارنا ہے، اس کا حل کریں۔ انہوں نے کہا کمال ہے یار، یہ شکر ہے کہ میں زندہ تھا، میں اگر مر جاتا تو تمہیں کون مشکل حل کرے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ اللہ کے بندے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، لمبی رسی لے آؤ پھینکو اور اس کو کہو کہ رسی پکڑ لے۔ انہوں نے جناب رسی پھینکی، 2-4 دفعہ کوشش کی، رسی اوپر پہنچ گئی، اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کمر میں باندھ لے اور کھینچ لو۔ انہوں نے کمر میں باندھ لی اور 2 آدمی نے کھینچا، حضرت نیچے آتے تک فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو مر گیا۔ کہا لگا ایسے تو یار ہم نے کئی بندے کنویں سے نکالے، کنواں بھی تو نیچے ہوتا ہے نا، یہ اونچا تھا بس فرق اتنا ہے۔ تو جب تم خود سمجھو گے نا اسی طرح سمجھو، انشاءاللہ العزیز تمہارے مسئلے کے عمل کرنے سے پہلے بندہ فوت ہو جائے۔ دیکھو نا ورنہ میرے بھائی، اب دنیا کا معمولی معاملہ ہے، اب ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں، گلے میں تکلیف ہے اس کے پاس جاؤ، آنکھ میں تکلیف ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دماغ میں تکلیف ہے نہروں کے پاس جاؤ، آدمی کے نفسیاتی امراض ہیں نفسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، باطنی تکلیف ہے باطنی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپریشن کرانا ہے جراح کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ ہر دوا موجود ہے، میڈیکل سٹور پہ چلے جاؤ، انگریزی پڑھ کے ماشاءاللہ کھانا شروع کر دو، اللہ کی رحمت سے قبرستان میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ ہمارے پاس ایک حکیم ہوتے تھے بڑے اللہ نیک آدمی، اور عالم بھی تھے اور صالح بھی تھے اور نیک بھی تھے ماشاءاللہ۔ تو ایک آدمی آیا ان سے دوا لینے کے لیے، کہنے لگا حضرت بڑے دور سے آیا ہوں، میں نے نام تو آپ کا سنا ہے، آپ کو کتنا تجربہ ہے، کتنے عرصے سے طب کرتے ہیں؟ یہ سامنے قبرستان دیکھ رہے ہو، تجربے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ یہ سارے الحمدللہ میری دوا سے فوت ہوئے۔ اس لیے میرا عزیز یہ بچوں کی بات ہے کہ 2 کتابیں پڑھ لو اور کہو استاد کی کیا ضرورت ہے، مجھے محدثین کی کیا ضرورت ہے، پھر بخاری شریف کی کیا ضرورت ہے، پھر سیاستہ کی کیا ضرورت ہے؟ بس تم اللہ رسول کو خود پکڑ لو، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، پھر کیا کہ بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ سنن ہے، یہ مسانید ہے، یہ مصنف ہے، یہ احادیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث منقطع ہے، کس نے بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا حدیث صحیح یہ ہے، ضعیف یہ ہے، حسن یہ ہے، حسن لذاتہ یہ ہے، حسن لغیرہ یہ ہے، مرسل یہ ہے، یہ تو ساری علماء کی تحقیق ہے۔ اللہ کے بندے صرف ضد میں نہ آیا کرو، اللہ تبارک و تعالی دعا کرو اللہ ہمیں ضد سے باہر نکال دے۔ جب تک کسی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے نا، ایک چھوٹا سا اچار بنانا ہو تو نہیں بنتا ہے، ایک مربع بنانا ہو تو نہیں بنتا ہے، اور تم بغیر استاد کے سمجھ لو گے، پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بڑے بڑے علامہ انہوں نے کہا جی اب نماز کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ انہوں نے کہا جی صلاۃ کا معنی ہے تحریک الصلبین، اپنے بدن کے حصے کو حرکت دینا۔ کیا معنی؟ انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا۔ حضور کے زمانے میں چونکہ اور کوئی ایکسرسائز نہیں تھی تو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، اب ہم پی ٹی وی ٹی کر لیتے ہیں، نماز کی کیا ضرورت؟ تو اسی طرح سمجھو گے مسئلے انشاءاللہ۔
کچھ لوگ جو ہیں اگر دم پڑ جائے بکری ذبح کر کے گوشت بیچتے ہیں، حرام ہے، دم بیچنا حرام، خیرات کرنا، فقیروں کو کھلانا ضروری۔ ہاں تم نے فقیر کو دے دیا، اب اس کی مرضی، وہ بیچارہ جو کرے، اب وہ گوشت نہیں کھانا چاہتا، لیکن تم نے تو تقسیم کر دیا ہے نا، تمہاری تو ادائیگی ہو گئی۔ اب فقیر جانے اور فقیر کا کام جانے۔ عمرے کا ثواب جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے۔ عمرے میں سب سے اہم چیز جو ہے نیت، احرام، طواف، یہ تین چیزیں نہ ہوں تو عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ میں نے ریاض سے روانہ ہونے وقت ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ تم احرام ریاض کے بجائے جہاز میں بھی باندھ سکتے ہو۔ بالکل ٹھیک کہا، اور الحمدللہ سعودیہ حکومت کی جو سعودی پروازیں ہیں وہ میقات آنے سے پہلے بتلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے احرام باندھنا ہے ہم ٹھیک 20 منٹ کے بعد میقات یا محاذات سے گزریں گے، وہ تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے جہاز میں باندھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جدہ پہنچ گئے تو پھر دم پڑ گئی۔ نماز کی نیت کیسے کریں؟ بس عشاء کے لیے کھڑے ہیں، یہی نیت ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ زبان سے کی جائے۔ زبان سے تو ہم دہراتے ہیں کہ بات صرف استحضار ہو جائے، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ جیسے ہم نے مغرب پڑھ لی ہے، اب کیوں کھڑے ہیں، ابھی عشاء پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، تو نیت موجود ہے، بس اللہ اکبر، اور زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں جو شادی ہوتی ہے وہ تاریخ اور دن جو ہے وہ مولوی مقرر کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کو شادی کرتا، اور مولوی کیا کام کرے؟ نہ یہی کام بھی نہ کرے غریب، تو کرے کیا؟ آخر اس نے بھی تو روٹی کھانی ہے۔ ورنہ تمہاری مرضی ہے بابا، تم خود مقرر کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو بھی عالم ہے، بزرگ ہے، اس سے کہتے ہیں حضرت کوئی دن رکھے تاکہ آپ بھی شریک ہوں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مولوی سے مقرر کراؤ، اپنے کسی بڑے بھائی بزرگ سے کراؤ، یا خود کر لو، یہ کوئی پابندی نہیں کہ لازم مولوی سے کراؤ۔ کہتے ہیں کہ جی نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے محبوب کو مقام محمود پہ پہنچا، بالکل وہ تو قیامت میں ملے گا نا، وہ تو آخرت میں ہے مقام محمود، وہ تو دنیا کا ہے ہی نہیں۔ یہ ضروری بات ہے انشاءاللہ کہ وہ مقام ہمارے محبوب کے لیے ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا الذی وعدتہ، یا اللہ وہ مقام جس کا آپ نے ہمارے پاک نبی سے وعدہ بھی فرمایا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے، لیکن ملے گا تو آخرت میں، ابھی تو عالم آخرت آیا نہیں، اس میں کیا اعتراض ہے؟ کہتے جی کہ موجودہ حالات میں جو لوگ کشمیر میں ہیں، کیا ان پہ جہاد فرض ہو چکا ہے؟ ہر آدمی اپنے دین کے بچانے کے لیے، اپنے عزت و عرض کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جو بھی لڑتا ہے تو وہ جہاد ہے، اور جو اس میں شہید ہوگا وہ شہید ہے۔ اور خاص طور پہ کشمیر میں تو براہ راست مسلمانوں کی ہندوؤں سے ٹکر ہے، وہاں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کشمیری مسلمانوں کی قدم قدم پہ مدد فرمائیں، اور اللہ فلسطین میں تمام مجاہدین کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر والدین ہمیں اجازت نہ دیں بالکل نہ جائیں، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شرکت نہ کریں۔ کہ اگر میاں بیوی ملے، ابھی غسل نہیں کیا اور کچھ کھا پی لیا، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم وضو کر کے کھائے۔ اگر غسل نہیں بھی کر سکتا تو جلدی سے استنجا کرے، اس کے بعد وضو کر لے اور کچھ کھا لے۔ جیسے رمضان میں ساری ہے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بیچارہ کیا کرے؟ اگر غسل کرنے جاتا ہے تو سحری کا وقت نکلتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کھا پی سکتا ہے۔ ان کی طرف سے عمرہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، جیسے اپنا کرتے ہیں ان کا کرو۔ قرآن میں جب آپ طواف شروع کریں، پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی ننگا رکھیں اور رمل بھی کریں، بعد کے چکروں میں نہ کندھا نکالنے کی ضرورت ہے نہ رمل کی ضرورت ہے۔
کے بعد ہمیں مدینہ منورہ جانا لازمی ہے نہیں. زیارت مدینہ منورہ کا تعلق نہ حج سے ہے نہ عمرہ سے. اللہ نصیب کرے الحمدللہ. یہ جو 99 کا عدد ہے یہ قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے. 15 شعبان کے بارے میں قرآن کی آیت سے یا صحیح حدیث سے مبارک سے کوئی فضیلت کی بات ثابت نہیں. بعض علماء کے اولیاء اللہ کے اقوال ہیں لیکن کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں ہوتی بات. مسواک جو ہے وہ سنت ہے اور اس کی باقی تفصیل شمائل میں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی اللہ اکبر اللہ اکبر